شاعر مشرقی مغرب میں اپنی اتالیق سے عشق کی ابتدا دریائے نیکر کے سرسبز و شاداب کنارے کے سحر انگیز اور رومان پرور ماحول میں ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما کی محبت کو پروان نہ چڑھ سکی، لیکن یہ نامکمل تعلق اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ ان میں اقبال کے خطوط خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں ہمیں وہ اقبال ملتا ہے جو پاکستان میں متعارف کرائے گئے اقبال سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ ان خطوط میں اقبال نے اپنی ذہنی کیفیت کا کھل کر اظہار کیا تھا اور ایما کے لیے اپنے پرخلوص جذبات بیان کیے تھے۔ بدقسمتی سے ایما کے بھائی نے ظالم سماج کا کردار ادا کیا، جن کی وجہ سے مشرق و مغرب کی محبت پروان نہ چڑھ سکی۔ مختلف تحریروں میں لکھے ہوئے حالات و واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود ایما بھی اقبال سے نہ صرف متاثر تھیں بلکہ ان سے شادی کی خواہش مند بھی تھیں، لیکن ایما کے بڑے بھائی نے ان کو ہندوستان جانے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ وہ بالغ اور باشعور سلجھی خاتون تھی اور اپنے فیصلے میں آزاد تھی، لیکن پھر بھی خاندان کے فیصلے کو ترجیح دی۔ عظیم مفکر اور شاعر محمد اقبال 1907 میں ہائیڈلبرگ میں جس مکان میں قیام پذیر تھے وہ دریائے نیکر کے کنارے سڑک کے دوسری طرف واقع ہے۔ اقبال اسی گھر سے نکل کر سڑک کی دوسری طرف دریائے نیکر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور وہیں پہ نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما سے ملاقات ہوئی تھی۔ دریا کا یہ کنارہ اس قدر خوبصورت، رومان پرور اور سحر انگیز ہے کہ گہرے سیاہ بادلوں کے موسم میں ہر جرمن دوشیزہ وہاں جنت کی حور کی مانند ہی لگتی ہے۔ 1907 میں اقبال اس وقت 30 برس کے لگ بھگ تھے اور نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اس رہائش گاہ کو شہر کی پارلیمنٹ 1969 میں ایک یادگار ورثہ قرار دے چکی ہے۔ مفکر پاکستان نے انہی رومان پرور کناروں پر بیٹھ کر ایک نظم ایک شام لکھی تھی، جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اسی کو یادگاری کتبے پر لکھ کر وہیں نصب کیا گیا ہے۔ نظم کے اشعار کچھ یوں ہیں: خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کی نوا خاموش، کہسار کی سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا حرام بھی سکون ہے، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اس دریا کے قریبی سڑک کو اقبال کے نام سے منسوب کر کے اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ اقبال اوفر کے نام سے مشہور ہے۔ دریائے نیکر کے کنارے سے جنم لینے والی مشرق و مغرب کی محبت اقبال کے خطوط آج جرمن و پاک ادب و کلچر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان خطوط میں اقبال نے ہائیڈلبرگ سے اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کیا تھا۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ میں ہائیڈلبرگ اور اقبال کے ان خطوط پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اقبال کا انتخاب ہائیڈلبرگ اور اس شہر میں ایک اور عالمی اعزاز یہ ہے کہ اس کے 8 باشندوں کو امن کا عالمی نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ اقبال نے وہاں قیام کے دوران فلسفہ اور اپنی فکر و سوچ کے علاوہ شاعری سے جرمن قوم کو بہت متاثر کیا تھا۔ اقبال اور ایما کی محبت کی ادھوری داستان اب جرمن کلچر کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے۔